اوکے پڑھیں گے وڈرو ولسن کے 14 نکات، اس کی تفصیل کے ساتھ تشریح کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی اس کی جو وضاحت مزید آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اس کو سمجھ سکیں کہ بھائی ایک پوائنٹ اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، اس کا جو اثرات بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے خفیہ معاہدوں کا خاتمہ، اینڈ آف سیکرٹ ٹریٹیز، اوکے۔ وضاحت: یورپ میں طاقتیں خفیہ معاہدہ کر کے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتی تھی، جس نے جنگ کو ہوا دی۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس سے بین الاقوامی تعلقات میں شفافیت، ٹرانسپیرنسی کا اصول آیا، مگر حقیقت میں بڑی طاقتیں بعد میں بھی خفیہ معاہدہ کرتی رہی۔ فریڈم آف سیز، سمندر پر آزادی۔ وضاحت: امن اور جنگ دونوں حالتوں میں سمندر پر سب کا آزادانہ گزر حق ہے یا گزر حق ہو۔ اس سے بین الاقوامی تجارت کو فروغ ملتا تھا، مگر برطانیہ نے اپنی بحری برتری کو باعث اس پر مکمل عمل نہ ہونے دیا۔ آزاد تجارتی تعلقات، ریموول آف ٹریڈ بیریئرس، ممالک کے درمیان تجارتی رکاوٹیں ختم ہو تاکہ آزاد معیشت فروغ پائے۔ اثر یہ ہوتا بعد میں اکنامک گلوبلائزیشن اور گیٹ یا WTO جیسے اداروں میں اس کی بنیاد بنا، جو کہ آزاد تجارت کی پالیسی پر زور دیتی رہی۔ اسلحہ میں کمی، ڈس آرمامنٹ، فوجی طاقتیں کم کی جائے تاکہ جنگی تیاری نہ ہو۔ عملی طور پر ناکام رہا کیونکہ جرمنی پر سخت پابندیاں لگی، لیکن باقی طاقتوں نے اپنے ہتھیار کم نہ کیے۔ اس ناانصافی نے ہٹلر کو پروپیگنڈے کا موقع دیا۔ نو آبادیات کے مسئلے کا منصفانہ حل، کنونین کوسچنز۔ وضاحت: نو آبادیاتی عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ اثر: نظریاتی طور پر حق خود ارادیت سیلف ڈٹرمنیشن کا آغاز تھا، جس نے بعد میں ایشیا اور افریقہ کی آزادی کی تحریکوں کو تقویت دی، مگر ابتدا میں یورپی طاقتوں نے اسے اپنے مفاد کے مطابق استعمال کیا۔ رشین سابرینٹی، روس کی خود مختاری۔ وضاحت: روس کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے اور غیر ملکی مداخلت نہ ہو۔ روس 1917 میں انقلاب کے بعد نئی بیلشوک حکومت کو کچھ عالمی قبول ملی، مگر مغربی کمیونزم سے خوفزدہ رہی۔ مغربی ممالک کمیونزم سے ہمیشہ کے لیے خوفزدہ رہی۔ بیلجیم کی آزادی، بیلجیم انڈیپینڈنس، جرمنی نے پہلی جنگ عظیم کے دوران بیلجیم پر قبضہ کیا، اسے آزاد کیا جائے۔ اصل یونوں تو بعد میں بیلجیم کی آزادی اور یورپ میں چھوٹے ممالک کے حقوق کے اصول کے طور پر سامنے آیا۔ السیک لارین، یہ علاقہ 1871 میں جرمنی نے قبضہ کیا تھا، واپس فرانس کو دیا جائے۔ اس سے فرانس کو خوشی ملی، لیکن جرمنی کو ذلت محسوس ہوئی۔ یہی بدلی کی سیاست دوسری جنگ عظیم کے اسباب میں شامل ہوئی۔ اٹلی کی سرحدوں میں تبدیلی، اٹلی کی سرحدوں کو نسلی بنیادوں پر درست کیا جائے۔ اٹلی کو تھوڑا فائدہ ملا، مگر مطمئن نہیں ہوا۔ بعد میں ٹریٹی آف لندن کی وعدوں کی عدم تکمیل پر عدم اتحادیوں سے ناراض رہا۔ آسٹریا ہنگری کے درمیان، آسٹریا ہنگری کی عوام کو خود مختاری۔ وضاحت: سلطنتوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر مختلف قوموں کو آزادی دیا گیا۔ وسطی یورپ کے میں نئے چھوٹے ملک بنے، آسٹریا ہنگری، چیکوسلواکیا، یوگوسلاویا، لیکن یہ چھوٹے ممالک کمزور نکلے، مستقبل میں ہٹلر کے لیے آسان شکار بن گئے۔ بلقان ممالک کی آزادی۔ وضاحت: سربیا، مونٹینیگرو، رومانیہ اور دیگر کو آزاد خود مختار بنایا جائے۔ بلقان علاقہ یورپ کا آتش فشاں کہلاتا تھا۔ ان ممالک کی آزادی نے وقت امن تو دیا، مگر قوم پرستی کے جذبات کو مزید بڑھایا۔ ترکی اور سلطنت عثمانیہ، ترک علاقوں کو آزادی دی جائے، باقی قومیتوں کو بھی خود مختاری ملے۔ اس سے سلطنت عثمانیہ مزید ٹوٹ گئی اور مشرق وسطی میں نئے ممالک عراق، شام، اردن وغیرہ وجود میں آئے، لیکن اصل آزادی کی بجائے یہ مغربی طاقتوں کے اثر ہے۔ مینڈیٹ سسٹم سے بولتے ہیں۔ پولینڈ کی آزادی، پولینڈ کو دوبارہ آزاد کیا جائے اور اسے سمندر تک راستہ دیا جائے، پولش کوریڈور جسے بولتے ہیں۔ پولینڈ ایک آزاد ریاست کے طور پر وجود میں آیا، لیکن اس کوریڈور کی وجہ سے جرمنی کو سخت نفرت ہوئی، اس بعد میں دوسری جنگ عظیم کی ایک بڑا وجہ بنی۔ لیگ آف نیشن کا قیام۔ نمبر 14، ایک عالمی ادارہ قائم ہو جو اجتماعی سلامتی کے اصولوں پر قائم ہو۔ یہ نقطہ سب سے اہم تھا، اسی پر عمل ہوا۔ لیگ آف نیشن 1919 میں بنی، لیکن طاقت کی کمی اور امریکہ کی غیر موجودگی کے باعث ناکام ہوئی۔ بعد میں یہی تصور اقوام متحدہ کی بنیاد بنی۔ عالمی سیاست پر 14 نکات کے اثرات، ووڈرو ولسن کے جو 14 نکات تھے اس کے اثرات۔ نمبر 1، حق خود ارادیت، سیلف ڈٹرمنیشن، چھوٹی قوموں کو آزادی کا حق ملا۔ یہی اصول بعد میں نوآبادی نظام کے خاتمے کا نظریاتی ہتھیار بنا۔ بین الاقوامی ادارہ سازی، انٹرنیشنل آرگنائزیشن، پہلی بار عالمی سطح پر ایک ادارہ لیگ آف نیشن بنا۔ اس سے بعد میں اقوام متحدہ کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ طاقت کا توازن، بیلنس آف پاور سے ہٹ کر اصولی سیاست۔ ولسن نے کہا تھا کہ طاقت کی بجائے اصول پرنسپلز پر قائم کیا جائے، مگر حقیقت میں یہ طاقت کی سیاست جاری ہے اور دوسری جنگ عظیم میں سے ناکام بنا دیا۔ نمبر 4، معاشی عالمی نظام کا تصور۔ آزاد تجارت، سمندری آزادی اور اسلحے میں کمی جیسے نکات نے ایک لبرل اکنامک ورلڈ آرڈر کی بنیاد ڈالی۔ IMF، ورلڈ بینک اور WTO جیسے اداروں نے جنم لیا۔
مشرقی وسطی یورپ کی نئی نقشہ بندی. سلطنت عثمانیہ اور آسٹریا ہنگری ٹوٹ گئے. مشرقی یورپ مشرقی وسطی میں نئے ممالک وجود میں آئے, لیکن ان کی کمزوری اور مصنوعی سرحدوں نے مستقبل کے تنازعات کو جنم دیا. خلاصہ, ولسن کی 14 نکات دنیا میں امن کا ایک آئیڈیل پلان تھے. ان سے بین الاقوامی تعلقات میں کچھ نئے اصول آئے, جیسے حق خود ارادیت, شفاف معاہدے, آزاد تجارت, عالمی دائرہ سازی وغیرہ. لیکن بڑی طاقتوں کی خود غرضی اور عالمی مشکلات سے زیادہ تر نکات ادھورے رہ گئے. ان کے اثرات نے 20ویں صدی کی عالمی سیاست, نوآبادیات کے خاتمے اور اقوام متحدہ کی قیام تک کو متاثر کی. صدر ووڈرو ولسن نے اپنے 14 نکات پیش کی. 14 پوائنٹ. یہ امریکی صدر تھا جس نے پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنے 14 نکات پیش کیے. جنگ عظیم 1914-18 میں یورپ کو برباد کر دیا. جنگ کے دوران اس کے آخر میں سوال پیدا ہوا کہ دوبارہ دنیا میں ایسی جنگ نہ ہو. اس کے لیے کیا اصول اپنایا گیا؟ امریکی صدر ووڈرو ولسن نے جنوری 18 میں امریکی کانگریس میں ایک تقریر کی جس میں امن قائم کرنے کے لیے 14 نکات پیش کیے. 14 نکات کی تفصیلی وضاحت. یہ نکات بنیادی طور پر بین الاقوامی تعلقات کے اصول تھے تاکہ دنیا میں امن رہے. ان میں سے ایک, خفیہ معاہدوں کا خاتمہ. بین الاقوامی معاہدے کھلے عام ہوں, سمندر پر آزادی حاصل ہو سب کو, امن اور جنگ دونوں حالتوں میں, آزاد تجارت تعلقات, ممالک کے درمیان اقتصادی رکاوٹیں ختم ہونی چاہیے, عالمی سطح پر اسلحہ میں کمی ہونی چاہیے, فوجی طاقت کو محدود رکھا جائے, نوآبادیات کے مسئلے کا منصفانہ حل, نوآبادیات عوام کی رائے کا احترام, روس کی خود مختاری کا احترام چاہیے, بیلجیم کو آزاد خود مختار ریاست تسلیم کرنا, فرانس کی آزادی اور الساک لورین کی واپسی, اٹلی کی سرحدوں میں تبدیلی تاکہ نسلی بنیادوں پر انصاف ہو, آسٹریا ہنگری کی عوام کو خود مختاری, بلقان کے ممالک سربیا, مونٹینیگرو, رومانیہ وغیرہ کی آزادی, ترکی سلطنت, عثمانی سلطنت میں ترکوں کو آزادی جبکہ دیگر قوموں کو خود مختاری دینا, پولینڈ کی آزادی اور سمندر تک رسائی, لیگ آف نیشن کا قیام تاکہ عالمی امن قائم رہے اور اجتماعی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے. اوکے, اہم نکتہ کی پوائنٹ. ووڈرو ولسن کے 14 نکات کا سب سے آخری نکتہ 14 پوائنٹ دراصل لیگ آف نیشن کے بنیاد بنا. اس میں لکھا تھا کہ تمام ریاستیں ایک ایسی بین الاقوامی ادارے میں شامل ہوں جہاں تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے تاکہ دنیا میں جنگ کی بجائے امن قائم ہو. عملی حقیقت. ولسن کا خواب تھا کہ امریکن اور دنیا کے باقی ممالک مل کر ایک عالمی ادارہ بنائیں, لیگ آف نیشن, مگر افسوس کہ امریکہ خود اس میں شامل نہیں ہوا, کانگریس نے مخالفت کر دی. یہی لیگ آف نیشنز سب سے بڑی کمزوری اور ناکامی کی وجہ بنی. خلاصہ, صدر ووڈرو ولسن کی 14 نکات پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ کا ایک اہم منصوبہ تھا. جنگ عظیم کے بعد ایک اہم امن کا منصوبہ تھا. ان کا سب سے اہم اور پائیدار نکتہ تھا لیگ آف نیشن کا قیام, جو کہ بعد میں عمل میں آیا, لیکن طاقت کی کمی اور امریکہ کی غیر موجودگی کے باعث ناکام رہا. جنگ عظیم کے بڑے بڑے محاذ یہ تھے. مغربی ویسٹرن فرنٹ, فرانس بیلجیم میں جرمن اتحادی افواج کے درمیان سب سے بڑی لڑائی ہوئی. جنگ زیادہ تر ٹرینچ وارفیئر, خندقوں کی جنگ میں بدل گئی. مشہور جنگیں: دی بیٹل آف مرنی 1914, دی بیٹل آف وردون 1916, بیٹل آف سومی 1916. مشرقی محاذ ایسٹرن فرنٹ, جرمنی اور آسٹریا ہنگری کا مقابلہ روس سے ہوا. روس کو بڑی اہمیت اٹھانی پڑی اور بالآخر 1917 میں روسی انقلاب کے بعد جنگ سے نکل گیا. دیگر محاذ: مشرقی وسطی, عثمانی سلطنت نے جرمنی کا ساتھ دیا, عرب قوم پرستوں نے بغاوت کی, لارنس آف عرابیہ کی مثال آپ دیکھ سکتے ہو. افریقہ اور ایشیا, نوآبادیات میں لڑائی ہوئی. سمندر, برطانیہ اور جرمنی کے درمیان بڑی بحری جنگی ہوئی. سب میرین نے ان جنگوں میں بڑا کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. دوسرا, تحریک خلافت, اس کا بھی خاتمہ ہو گیا جو ہے ہندوستان میں, کیونکہ جو ہندوستان کے مسلمان تھے اور یہ جو ترکی کے مسلمان تھے, انہوں نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا. جنگ کے اثرات: انسانی مادی نقصان, کانسیکوینسز آف دی وار, 1 کروڑ فوجی اور 70 لاکھ عام شہری ہلاک ہوئے. یورپ کی معیشت تباہ ہو گئی, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. سیاسی تبدیلیاں: جرمنی, آسٹریا ہنگری, روس, عثمانی سلطنتیں ٹوٹ گئی, اس میں ٹوٹ پھوٹ پڑ گئی. نئی ریاستیں وجود میں آئی لائک پولینڈ, چیکوسلواکیا, یوگوسلاویا. اوکے. روس میں بلشوک انقلاب آیا اور کمیونزم ابھرا. سماجی اثرات: عورتوں نے جنگوں میں کام کیا جس سے ان کی سماجی حیثیت بدل گئی.
نئی ٹیکنالوجی، ٹینک، ہوائی جہاز کی نئی ہتھیار نے جنگ کی ہولناکی بڑھا دی۔ ٹریٹی آف ورسلس، اوکے 1919 میں یہ معاہدہ ہوا، ورسائی ورسلس۔ یہ معاہدہ اتحادی قوتوں نے جرمنی پر مسلط کیا۔ اہم شرائط یہ تھے، جرمنی کو جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، وار گلڈ کلاس، 132 ارب گولڈ مارکس کا جرمانہ، ریپیٹریشن، ٹھیک ہے۔ جرمنی کی فوج اور بحریہ محدود کر دی گئی، فضائیہ پر پابندی ہوگی، جرمنی کی کالونیاں چھینی گئی، فرانس کو الزیک اور لورین واپس دیا گیا، ٹھیک ہے۔ نتیجہ، جرمنی کی عوام نے اس معاہدے کو ذلت آمیز قرار دیا۔ یہی ساتھ بعد میں ہٹلر کی عروج اور دوسری عالمی جنگ کا بہت بڑا سبب بن گیا۔ خلاصہ، پہلی جنگ عظیم کی دہائیوں کی سیاسی رقابت، قوم پرستی، عسکری اتحاد اور سامراجی دوڑ کا نتیجہ تھی۔ اس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، 20ویں صدی کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ڈالے، خصوصاً روس انقلاب اور ہٹلر کا حکومت عظیم کے اسباب کی تفصیل۔ دی فرسٹ ورلڈ وار، اوکے، اس کازز اور ملٹری الائنسز، عسکری اتحاد، ٹرپل الائنس 1882۔ جرمنی نے اتحاد بنایا کیونکہ وہ فرانس کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ فرانس جرمنی سے 1880، کیونکہ اسے وہ فرانس سے خطرہ تھا، کیونکہ فرانس وہ بدلے کی آگ میں تھا، وہ جرمنی سے بدلہ لینا چاہ رہا تھا۔ جرمنی کو معلوم ہو گیا تھا فرانس جرمنی سے 1871 کی شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ آسٹری ہنگری کو اتحاد کی ضرورت تھی تاکہ بالکان میں سربیا اور روس کے اثر کو روکا جا سکے۔ اٹلی اس اتحاد میں شامل ہوا، لیکن جنگ کے دوران اس نے رخ بدل کر اتحادی طاقتوں کا انٹانٹ کا ساتھ دیا۔ ٹرپل انٹانٹ 1907، فرانس برطانیہ کے درمیان طویل نو آبادیاتی جھگڑوں کے باوجود جرمنی کے بڑھتے ہوئے خطرات دونوں کو قریب کر دیا۔ روس نے بھی شامل ہو کر مشرقی یورپ میں اپنے توازن قائم کیا۔ یہ اتحاد دفاعی نوعیت کا تھا، مگر اس نے ایک اور پاور بلاک بنا دیا ہے۔ نتیجہ، دو ممالک آپس میں لڑے تو اتحاد کی وجہ سے باقی سب بھی کینچ لے کے آئے تھے، کیونکہ ایک پر حملہ سب پہ حملہ، چھوٹا سا جھگڑا ایک عالمی جنگ میں بدل گیا۔ اصل ہی کی دوڑ، آرمز ریس۔ جرمنی تیزی سے فوجی طاقت میں اضافہ کر رہا تھا، اور خاص طور پر بحری طاقت میں۔ برطانیہ روایتوں پر سمندر کی مالکہ تھی، اس نے اپنی بدری قائم کرنے کے لیے 1906 میں جدید ترین جنگی بحری جہاز ڈریڈ ناٹ بنا لیا۔ جرمنی بھی ایسی جنگی جہاز شروع کر دیے۔ یورپ کے بیشتر ممالک نے اپنی فوجوں کی تعداد بڑھائی۔ جرمنی کے پاس 45 لاکھ فوجی تیار تھے، فرانس اور روس نے بھی لاکھوں فوجوں کو تربیت دی۔ نتیجہ، جب اتنی بڑی فوج اور ہتھیار جمع ہو جائے، جنگ کا امکان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر طاقت دوسری کو آزمانا چاہتی ہے۔ قوم پرستی، نیشنلزم بھی ایک خاص ایک وجہ تھی جنگ کے فرسٹ ورلڈ وار کی۔ پہلی جنگ عظیم کی جو تھی نا ایک خاص وہی بھی تھی وجہ قوم پرستی تھی۔ فرانس 1871 کی جنگ، فرینکو پروشین وار میں فرانس نے جرمنی سے الزاک لورین کے علاقے کھو دیا، مطلب وہ جرمنی کے پاس چلے گئے۔ قوم پرست جذبات فرانس کو جرمنی کے خلاف جنگ پر اکسا رہے تھے۔ جرمنی 1871 میں متحد ہوا تھا اور ایک بڑی طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ روس خود کو سلیو قوموں کا محافظ سمجھتا تھا، خاص طور پر سربیا کا بالکان خطہ۔ اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی قومیں سربیا، بوسنیا، مونٹینیگرو آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، انہیں روس کا ساتھ حاصل تھا۔ آسٹری ہنگری ان پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا تھا۔ نتیجہ، بالکان میں قومی پرستی اتنی شدید تھی کہ ذرا سی واقعہ بھی جنگ بھڑکانے کے لیے کافی تھا، اس لیے اسے پاؤڈر کیگ آف یورپ کہا گیا۔ سامراجی رقابت، امپیریل رائولریز، یورپ کی بڑی طاقت تو دنیا کی کالونیاں بانٹنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتی تھی۔ برطانیہ کے پاس افریقہ، ہندوستان، آسٹریلیا اور کئی کالونیاں تھیں۔ فرانس کے پاس الجزائر، تیونس، ویتنام وغیرہ۔ جرمنی کو نوآبادیات دیر سے ملی، افریقہ میں تنزانیہ اور کیمرون وغیرہ، اس لیے مزید کالونیاں چاہتا تھا۔ اٹلی نے بھی لیبیا پر اب قبضہ کر لیا، مگر وہ مطمئن نہیں تھا۔ نتیجہ، افریقہ نے ایشیا میں کالونیل کمپٹیشن نے یورپی طاقتوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا۔ امیڈیٹ کاز، فوری سبب، جون 1914 میں آسٹریا کی ولی عہد
آرچ ڈیوک فرڈینڈس ان کی اہلیہ صوفی کو سرب قومپرس گاوریلیو پرنسپ نے قتل کر دیا. اس واقعے کے بعد آسٹریا نے سربیا کو سخت الٹیمیٹم دیا. سربیا نے روس سے مدد مانگی. روس متحرک ہوا. جرمنی نے روس پر حملہ کیا, بیلجیم پہ حملہ کیا, پھر اس کے بعد روس پہ حملہ کیا. فرانس نے روس کا ساتھ دیا. جرمنی نے فرانس پر حملہ کرنے کے لیے بیلجیم میں داخل ہوا. برطانیہ نے بیلجیم کی دفاع کے لیے جنگ میں شمولیت اختیار کر لی. یوں ایک قتل نے پورے یورپ کو جنگ میں جونک دیا. خلاصہ, پہلی جنگ عظیم کی جڑیں کئی دہائیوں سے مضبوط ہو رہی تھی. اتحاد, ہتھیاروں کی دوڑ, قوم پرستی اور سامراجی رقابت. آج ڈیو کا قتل صرف ایک چنگاری تھا جس نے پہلے سے موجودہ بارود کو پاڑ دیا. جی, آج ہم پڑھیں گے یورپین ہسٹری for the CSS and MA history, okay, also for the PMS exam. So now we will discuss this Triple Alliance 1882. یہ کیا چیز ہے, اس کا پس منظر کیا ہے بتائیں گے. یہ ہم نے ماسٹرنگ دی ماڈرن یورپین ہسٹری, اوکے, ریٹن بائی مسٹر نارمن لا, اوکے, یہ اسی کتاب سے ہم نے لیے ہے, ڈسکس کریں گے اردو میں. تو یہ اس کا پس منظر کیا تھا. 1871 میں فرانکو پیروشین جنگ ہوئی تھی جس میں جرمنی نے فرانس کو شکست دی, اوکے, اور فرانس کا جو علاقہ تھا الزاکس اینڈ لورین اپنے قبضے میں لیے. کس نے لیے؟ جرمنی نے فرانس سے لیے. اس کے بعد فرانس جرمنی کے خلاف بدلے کی آگ میں چل رہا تھا کہ وہ جرمنی سے وہ شکست لے گا, اس مطلب اپنا بدلہ لے گا, اس کو شکست دے گا, یا اپنے قبضے چھڑائے گا, اپنا یہ جو علاقے ہے اس کو چھڑائے گا. اس کے بعد فرانس جرمنی کے خلاف بدلے کی آگ میں چل رہا تھا. جرمنی کو خدشہ تھا کہ اگر فرانس کو کوئی اتحاد مل گیا تو وہ بدلہ لے سکتا ہے. اس لیے جرمنی نے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے اتحادی ڈھونڈنا شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو اتحاد کی تشکیل کیسے ہوئی؟ 1882 میں جرمنی نے ایک اتحاد بنایا جس میں شامل تھی جرمنی, آسٹریا ہنگری اور اٹلی. اوکے, جرمنی مقصد فرانس کو تنہا رکھنا اور اس کے کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنا. جرمنی چاہتا تھا کہ فرانس حملہ کرے تو اسے کئی محاذوں پر الجھا دیا جائے. آسٹریا ہنگری مقصد بالکانس جو اسٹیٹ کے علاقے میں سربیا اور رشیا کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنا. سرب قوم پرست تحریک آسٹریا کے لیے بڑا خطرہ تھی اور روس ان تحریکوں کو حمایت دیتا تھا. آسٹریا نے جرمنی کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی دفاع کو مضبوط کیا. جس طرح آج کل یوکرین اور یہ رشیا کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں, یورپین کا جو ایکشن ہے اس کا جو سپورٹ ہے یوکرین کے لیے, اور جو رشیا کا جو ایکشن ہے ویسٹرن یورپ کے خلاف. تو اٹلی مقصد نوآبادیات حاصل کرنے میں مدد اور دشمن طاقتوں کے خلاف تحفظ. لیکن اٹلی کی پوزیشن کمزور تھی اور اس اتحاد سے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکا. جب جنگ شروع ہوئی تو اٹلی نے پہلے غیر جانبداری اختیار کی اور پھر جرمنی کا چھوڑ کر اتحادی طاقتوں ٹرپل انٹانٹ کا ساتھ دے دیا, جو کہ اس اتحاد کے خلاف تھا کیونکہ اسے اپنے مفادات وہاں زیادہ محفوظ لگے. اہمیت, یہ اتحاد یورپ میں طاقت کا توازن بگاڑنے کا باعث بنا. اگرچہ یہ دفاعی اتحاد تھا لیکن حقیقت میں اس نے یورپ کو دو طرف طاقت پر بلاکس میں تقسیم کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1914 میں آسٹریا سربیا کے درمیان تنازع ہوا تو اتحاد کی وجہ سے جرمنی بھی شامل ہوا اور یہ جنگ چھوٹے علاقے سے نکل کر عالمی جنگ میں بدل گئی, مطلب پہلی جنگ عظیم میں بدل گئی. خلاصہ, ٹرپل الائنس جرمنی کی دفاعی حکمت عملی تھی تاکہ فرانس کو تنہا رکھا جائے اور آسٹریا ہنگری کی مفادات کی تحفظ ہو. لیکن چونکہ اٹلی کا جگاؤ بدل گیا اور آخر میں اس نے اتحادی طاقتوں کا ساتھ دیا, مطلب ٹرپل الائنس کا ساتھ ٹرپل انٹانٹ کا ساتھ دیا یا انٹانٹ کا ساتھ دیا, اس لیے اتحاد زیادہ دیر مستحکم نہ رہ سکا. عظیم کے اسباب کی تفصیل. The First World War, okay, its causes are military alliances, عسکری اتحاد. ٹرپل الائنس 1882, جرمنی نے اتحاد بنایا کیونکہ وہ فرانس کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. فرانس جرمنی سے کیونکہ اسے وہ فرانس سے خطرہ تھا, کیونکہ فرانس وہ بدلے کی آگ میں تھا, وہ جرمنی سے بدلہ لینا چاہ رہا تھا. جرمنی کو معلوم ہو گیا تھا فرانس جرمنی سے 1871 کی شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا. آسٹری ہنگری کو اتحاد کی ضرورت تھی تاکہ بالکان میں سربیا اور روس کے اثر کو روکا جا سکے. اٹلی اس اتحاد میں شامل ہوا لیکن جنگ کے دوران اس نے رخ بدل کر اتحادی طاقتوں کا انٹانٹ کا ساتھ دیا. ٹرپل انٹانٹ 1907, فرانس برطانیہ کے درمیان طویل نوآبادیاتی جھگڑوں کے باوجود جرمنی کے بڑھتے ہوئے خطرات دونوں کو قریب کر دیا. روس نے بھی شامل ہو کر مشرقی یورپ میں اپنے توازن قائم کیا.
یہ اتحاد دفاعی نوعیت کا تھا، مگر اس نے ایک اور پاور بلاک بنا دیا ہے۔ نتیجہ دو ممالک آپس میں لڑتے تو اتحاد کی وجہ سے باقی سب بھی کینچ لے کے آئے تھے، کیونکہ ایک پر حملہ سب پہ حملہ، چھوٹا سا جھگڑا ایک عالمی جنگ میں بدل گیا۔ اصل ہی کی دوڑ، آرمز ریس۔ جرمنی تیزی سے فوجی طاقت میں اضافہ کر رہا تھا، خاص طور پر بحری طاقت میں۔ برطانیہ روایتوں پس منظور کی مالکہ تھی، اس نے اپنی برتری قائم کرنے کے لیے 1906 میں جدید ترین جنگی بحری جہاز ڈریڈ ناٹ بنا لیا۔ جرمنی بھی ایسی جنگی جہاز شروع کر دیے۔ یورپ کے بیشتر ممالک نے اپنی فوجوں کی تعداد بڑھائی۔ جرمنی کے پاس 45 لاکھ فوجی تیار تھے، فرانس اور روس نے بھی لاکھوں فوجوں کو تربیت دی۔ نتیجہ جب اتنی بڑی فوج یا ہتھیار جمع ہو جائے، جنگ کا امکان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر طاقت دوسرے کو زمانا چاہتی ہے۔ قوم پرستی، نیشنلزم بھی ایک خاصی ایک وجہ تھی جنگ کے پس ورلڈ وار کی۔ پہلی جنگ عظیم کی جو تھی نا ایک خاص وہ ایک بھی تھی وجہ قوم پرستی تھی۔ فرانس 1871 کی جنگ فرینکو پروشین وار میں فرانس نے جرمنی سے الزاک لورین کے علاقے کو دیا، مطلب وہ جرمنی کے پاس چلے گئے۔ قوم پرست جذبات فرانس کو جرمنی کے خلاف جنگ پر اکسا رہے تھے۔ جرمنی 1871 میں متحد ہوا تھا اور ایک بڑی طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ روس خود کو سلیو قوموں کا محافظ سمجھتا تھا، خاص طور پر سربیا کا بلقان خطہ۔ اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی قومیں سربیا، بوسنیا، مونٹینیگرو آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہیں روس کا ساتھ حاصل تھا۔ آسٹری ہنگری ان پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا تھا۔ نتیجہ بلقان میں قومی پرستی اتنی شدید تھی کہ ذرا سی واقعہ ابھی جنگ بڑھانے کے لیے کافی تھا، اس لیے اسے پاؤڈر کیگ آف یورپ کہا گیا۔ سامراجی رقابت، امپیریل رائولریز۔ یورپ کی بڑی طاقت تو دنیا کی کالونیاں بانٹنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتی تھی۔ برطانیہ کے پاس افریقہ، ہندوستان، آسٹریلیا اور کئی کالونیاں تھیں۔ فرانس کے پاس الجزائر، تیونس، ویتنام وغیرہ۔ جرمنی کو نوآبادیات دیر سے ملی، افریقہ میں تنزانیہ اور کیمرون وغیرہ، اس لیے مزید کالونیاں چاہتا تھا۔ اٹلی نے بھی لیبیا پر اب قبضہ کر لیا، مگر وہ مطمئن نہیں تھا۔ نتیجہ افریقہ نے ایشیا میں کالونیل کمپٹیشن نے یورپی طاقتوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا۔ امیجیٹ کاس، فوری سبب۔ جون 1914 میں آسٹریا کی ولی عہد آرچ ڈیوک فرڈیننڈ ان کی اہلیہ صوفی کو سرب قوم پرست گاوریلیو پرنسپ نے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد آسٹریا نے سربیا کو سخت الٹیمیٹم دیا۔ سربیا نے روس سے مدد مانگی، روس متحرک ہوا، جرمنی نے روس پر حملہ کیا، بیلجیم پہ حملہ کیا، پھر اس کے بعد روس پہ حملہ کیا۔ فرانس نے روس کا ساتھ دیا، جرمنی نے فرانس پر حملہ کرنے کے لیے بیلجیم میں داخل ہوا، برطانیہ نے بیلجیم کی دفاع کے لیے جنگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ یوں ایک قتل نے پورے یورپ کو جنگ میں جھونک دیا۔ خلاصہ، پہلی جنگ عظیم کی جڑیں کئی دہائیوں سے مضبوط ہو رہی تھی۔ اتحاد، ہتھیاروں کی دوڑ، قوم پرستی اور سامراجی رقابت۔ آرچ ڈیوک کا قتل صرف ایک چنگاری تھا جس نے پہلے سے موجودہ بارود کو پاڑ دیا۔ اوکے، ہم نے پڑھی تھی ٹرپل الائنس، ابھی ہم پڑھیں گے ٹرپل انٹانٹ۔ یہ کیا چیز ہے؟ 1907 میں جو ٹرپل الائنس کے مقابلے میں ایک اتحاد بن گیا، اس کو ہم بولتے ہیں ٹرپل انٹانٹ۔ اس میں کون کون سے تھے؟ فرانس تھا، برطانیہ اور رشیا اس میں شامل تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا پس منظر تھوڑا بیان کریں گے۔ اچھا، یہ نہیں نا، یہ دونوں ٹرپل انٹانٹ اور یہ ٹرپل الائنس، یہ ورلڈ وار کا جو ہے نا، یہ ایک سبب تھا، ایک کازز تھا۔ One of the causes of this World War I or first was Triple Entente and Triple Alliance. So اس لیے ہم تاکہ اس کو تھوڑا علیحدہ تفصیل میں پڑھیں گے، تاکہ وہ پھر اس میں آپ تفصیل میں اس کا جواب دے سکے کویشچن میں، یورپین ہسٹری میں، ایم اے ہسٹری میں، یا سی ایس ایس کے لیے، آپ ایم ایس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ٹرپل انٹانٹ کیا تھا؟ جرمنی کے طاقتور اتحاد ٹرپل الائنس 1882 کے جواب میں دوسرے یورپی ممالک کو بھی خطرہ محسوس ہو گیا۔ فرانس، برطانیہ اور روس کے آپس میں اختلافات ضرور تھے، لیکن جرمنی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی طاقت نے اسے قریب کر دیا۔ اس طرح ایک نیا بلاک وجود میں آیا جسے ٹرپل انٹانٹ کہا گیا۔ اتحاد کے اراکین۔ فرانس کو 1871 میں جرمنی سے شکست کا بدلہ لینا تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو جرمنی تھی اس نے فرینکو پریشیا وار میں اس کو
شکست دی تھی فرانس کو جرمنی نے. الزاس لورین کا جو علاقہ تھا اس کو بھی واپس لینا فرانس کا سب سے بڑا مقصد تھا. اس لیے فرانس جرمنی کے خلاف کسی بھی اتحاد کا لازمی حصہ تھا. برطانیہ برٹن وہ کیوں اس میں شامل تھا؟ برطانیہ روایت طور پر اسپلینڈش ایسولیشن یعنی وہ تنہا رہنے والی کی پالیسی پر عمل کر رہا تھا کہ بس وہ تنہا رہے, کسی کام میں مطلب مداخلت نہ کرے, اور یورپ کے تنازعات میں بالکل مداخلت نہیں کر رہا تھا. لیکن جرمنی کی بڑھتی ہوئی بحری طاقت اور نوآبادیاتی عزائم نے برطانیہ کو فکر مند کر دیا. برطانیہ کو ڈر تھا کہ اگر جرمنی بہت طاقتور ہو گیا تو یورپ میں توازن بگڑ جائے گا, یا طاقت کا توازن بگڑ جائے گا. رشیا یہ کیوں شامل ہو گیا؟ روس کو خود کو سلیبک قوم یعنی خاص طور پر سربیا کا محافظ سمجھا جاتا تھا. بلقان کے خطے میں آسٹریا ہنگری اور سربیا رشیا کے مفادات کا ٹکراؤ تھے. روس نے فرانس اور برطانیہ سے تعلقات بہتر کر کے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی. اتحاد کی نوعیت یہ اتحاد ٹرپل الائنس کی طرح عسکری معاہدہ ملٹری فیک نہیں تھا, بلکہ ایک دوستانہ فرینڈلی انڈرسٹینڈنگ تھا. لیکن عام طور پر اس سے فرانس برطانیہ اور روس کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا اور جرمنی کے خلاف کھڑا ہو گیا. اہمیت یورپ 2 بلاکس میں تقسیم ہو گیا. ٹرپل الائنس جرمنی آسٹریا ہنگری اٹلی اینڈ ٹرپل انٹان فرانس برطانیہ اور رشیا. اس تقسیم نے بیلنس آف پاور کو بہت نازک بنا دیا. اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا تو پورے اتحاد کے ممالک کو جنگ میں کھینچ آتے. یہی وجہ تھی کہ آرچ ڈیوک پرنس فرڈینڈ کے قتل کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ عالمی جنگ میں بدل گیا. مطلب جو آرچ ڈیوک ٹھیک ہے سربیا کا تھا, یہ میرے خیال میں بوسنیا کا تھا, آسٹریا کا تھا, اس کو قتل کیا گیا. اس کا نام تھا پرنس فرڈینڈ. اس کو ایک 18 سالہ تھا, ایک سربین رشین موٹیویٹڈ تھا بندہ, 18 سال کا تھا, نوجوان تھا. تو اس نے اس کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے, اس کو ہم بھی وہ تفصیل سے پڑھیں گے کیسے اور کیوں کیا. خلاصہ جرمنی کی قیادت میں بنایا گیا ٹرپل الائنس 1882 میں. مقصد فرانس کو تنہا کرنا تھا, فرانس کو کنٹرول کرنا تھا. ٹرپل انٹانٹ کیا تھا؟ یہ 1907 میں جرمنی کے بڑھتے ہوئے خطرے کے جواب میں فرانس برطانیہ اور روس قریب آئے. ان دونوں بلاکس نے یورپ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا, اور یہی تقسیم پہلی جنگ عظیم کا سب سے بڑا ڈھانچہ بنی, بڑا فریم ورک بنی. اسی نے اس کو اجلتی ہوئے آگ پہ تیل کا مطلب وہ کیا اضافہ کیا. مطلب یہی وجہ تھی کہ ان دونوں بلاکس جو ہے نا یہ انہوں نے جو ہے نا یہ جلتی ہوئی آگ پہ تیل کا کردار ادا کیا. ٹھیک ہے, مطلب ایک فریم ورک بن گیا جو کہ پوری وجہ بنی پہلی جنگ. اچھا, اب اس آرچ ڈیوک پرنس فرڈینڈ کا قتل جو تھا اس کا سیاسی اثر کیا تھا, پولیٹیکل موٹیو, پولیٹیکل امپلیکیشن کیا تھی. یہ قتل بذات خود اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا کہ دنیا بھر میں جنگ شروع ہو جاتی, مگر چونکہ یورپ پہلے ہی آلریڈی 2 بلاک میں ٹرپل الائنس اور ٹرپل انٹانٹ میں تقسیم تھی, اس لیے یہ واقعہ چنگاری بن گئی. آسٹریا ہنگری کا دماغ, آسٹریا نے سمجھا کہ سربیا اس قتل کے پیچھے ہے. اس نے سربیا کو ایک سخت الٹیمیٹم دیا جس میں ناقابل قبول شرائط تھی. مثلاً سربیا کو اپنی پولیس اور فوجی معاملات میں آسٹریا کی مداخلت کی اجازت دینی ہوگی. سربیا کا جواب, سربیا نے زیادہ تر شرائط مان لی مگر مکمل اطاعت نہ کر سکی. آسٹریا نے جرمنی اپنی جہازی سے حمایت کی اور سربیا پر جنگ کا اعلان کر دیا. روس کی مداخلت, روس سربیا کا حمایتی تھا. سلیبک قوموں کے تحفظ کے نام پر روس نے اپنی فوج کو متحرک کر دیا. جرمنی کا انتقام, جرمنی روس کے خلاف یعنی جنگ کر دیا. پھر روس کے اتحادی فرانس کے خلاف بھی جنگ شروع کر دی. برطانیہ کی شمولیت, جرمنی نے فرانس تک پہنچنے کے لیے بیلجیم پر چڑھائی کر دی. بیلجیم غیر جانبدار ریاست تھی, لیکن برطانیہ نے اس کی دفاع کی ضمانت بھی دی ہوئی تھی. نتیجہ برطانیہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا. نتیجہ یہ ایک علاقائی کلیات کا قتل یورپی طاقتوں کے اتحادی معاہدوں کے باعث عالمی جنگ میں تبدیل ہو گیا. سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے کہ اگر یورپ میں یہ عسکری اتحاد نہ ہوتے تو آج ڈیوک کے قتل پر آسٹریا اور سربیا کے درمیان صرف ایک علاقائی جنگ ہوتی, نہ کہ عالمی جنگ ہوتی. لیکن چونکہ اس کے پیچھے جرمنی اور دوسرے کے پیچھے روس اور پھر فرانس اور برطانیہ کے کھڑے تھے, اس لیے یہ آگ پورے یورپ اور پھر دنیا بھر میں پھیل گئی. آرچ ڈیوک پرنس فرڈینڈ کے قتل کے پس منظر, آلات, قاتل کون تھا, اس واقعے کے عالمی اثرات کو مزید تفصیل سے سمجھے گی, تاکہ میں جو آپ کو جو ورلڈ وار پس کے جو ہے اسباب کاغذ ہے وہ آپ کو صحیح سمجھنے میں مطلب مدد ملے. ٹھیک ہے, تاکہ پھر آسانی کے ساتھ آپ اس کویشچن کو حل کر سکیں. آپ پورے وثوق کے ساتھ, پورے بلا خوف کے آپ اس کویشچن کو
بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو حل کر سکو. ٹھیک ہے. یورپین ہسٹری, CSS MA ہسٹری. اوکے. پس منظر بیک گراؤنڈ. بوسنیا ہرزیگوینا یہ خطہ اصل میں سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر تھا, دا آٹومن امپائر, لیکن 1908 میں آسٹریا ہنگری نے اسے اپنے اندر ضم کر لیا, اینیکس کر لیا. اوکے, اینیکسچر. سربیا, سرب قوم پرست اس انضمام کو نہیں مانتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ بوسنیا کو سربیا کے ساتھ ملا کر ایک بہت بڑا سربیا, گریٹر سربیا بنایا جائے. جس طرح بعد میں 1994 میں یہ سربیا اور یہ بوسنیا کے درمیان ایک جنگ بھی ہوئی, بڑی جنگ. ٹھیک ہے, اس کی بھی ایک مثال ہے. یہ 1914 سے لے کے اب تک ہی نا یہ صورتحال آ رہی ہے سربیا اور یہ بوسنیا کے درمیان. آج ڈیوک, اچھا, اس خواہش نے آسٹریا اور یہ جو سربیا کے درمیان کشیدگی کو بڑھایا. آرچ ڈیوک پرنس فرڈیننڈ کون تھے؟ وہ آسٹریا ہنگری سلطنت کے ولی عہد, مستقل کے بادشاہ تھے. وہ کراؤن پرنس تھے آسٹریا ہنگری کے اور مستقل کے بادشاہ بھی تھے. وہ سلطنت میں کچھ اصلاحات لانا چاہتے تھے تاکہ مختلف جو قومیتیں ہیں, سلیبز ہو گیا, ہنگیرین وغیرہ, سب کو ساتھ رکھا جا سکے. لیکن صرف قوم پرست سمجھتے تھے کہ اس کی موجودگی سے صرف آزادی مشکل ختم ہو جائے گی. قتل کا واقعہ, دی اسیسینیشنز ایونٹ. تاریخ 28 جون 1914. جگہ سراجیو, بوسنیا, اس وقت آسٹریا ہنگری کا حصہ. موقع, آرچ ڈیوک اپنی بیوی سوفی کے ساتھ فوجی پریڈ عوامی دورے پر تھے. حملہ اور گیوریلو پرنسف نامی ایک سرب قوم پرست نوجوان 18 سال کا تھا جو کہ خفیہ تنظیم بلیک ہینڈ سے وابستہ تھا. حملے کی تفصیل. آرچ ڈیوک کا قافلہ سراجیو کے سڑکوں پر گزرا تھا. پہلے ایک اور قاتل نے بم پھینکا مگر وہ نشانے پر نہ لگ سکا. نمبر 3, آرچ ڈیوک زخمیوں کے دیکھنے کے لیے اسپتال جا رہے تھے کہ گاڑی غلطی سے ایک گلی میں داخل ہو گئی. وہاں گیبریلو پرنسف موجود تھا. اس نے قریب سے گولیاں چلائی. آرچ ڈیوک اور ان کی بیوی دونوں موقع پر ہلاک ہو گئے. قاتل اور تنظیم. گیبریلو پرنسف صرف 19-18 سال کا تھا, بے شدید قوم پرست تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ آسٹریا ہنگری کی ولیعہد کو ختم کر کے سرب قوم پرست کو زندہ رکھا جائے. بلیک ہینڈ تنظیم. سربیا کی خفیہ قوم پرست اور عسکری تنظیم کی جو ہتھیار تربیت منصوبہ بندی کرتی تھی. کانسیکوینسز, اثرات. ایک, قتل ایک چنگاری ثابت ہوئی. ٹھیک ہے. آسٹریا ہنگری نے سربیا پر قتل کی ذمہ داری ڈال دی. سربیا کو ایک الٹیمیٹم بھی دیا. روس سربیا کی حمایتی حرکت میں آ گیا. جرمنی آسٹریا کا اتحادی نے روس پر اعلان جنگ کیا. فرانس روس کا اتحادی بھی شامل ہو گیا. جرمنی بیلجیم پر چڑھائی کی تاکہ فرانس پر حملہ کیا جا سکے. برطانیہ نے بیلجیم کی دفاع کے لیے جنگ میں شمولیت اختیار کر لی. یوں ایک مقامی واقعہ, ایک ولی عہد کا قتل پوری یورپ کی عسکری اتحادیوں کو متحرک کر گیا. اور نتیجہ پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کے 1918 تک 4 سال تک یہ جنگ برآمد ہوا.